السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رمضان المبارک کا مہینہ کی آمد ہے، اور قرآن مجید کے دور قرآن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کی رونق اور برکتیں، رمضان کی رونق اور برکتیں شروع ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ اور قرآن کی برکت سے ہی رمضان کی جو رونق ہے وہ رمضان سے پہلے ہی ہمارے دلوں میں جاگ اٹھتی ہے، اور ہم خوشیاں مناتے ہیں الحمدللہ، اور قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج سے ہم مختصر خلاصہ مضامین قرآن جو آپ کے لیے دور قرآن لے کر آئے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو ہر رکوع وائز اس کا خلاصہ، اس کا لب لباب ایک ایک رکوع کا ملے گا، اور انشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے سے اس کو سمجھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمارے علم اور فہم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ تو سورۃ فاتحہ کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہم جو ہے خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آمین۔
پہلا پارہ ہم اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ ربی اعنی ولا تعن علیہ وانصرنی ولا تنصر علیہ وامکر لی ولا تمکر علیہ واہدنی ویسر الہدی الیہ واہدنی ویسر الہدی الیہ واہدنی ویسر الہدی الیہ وانصرنی علی من بغى علیہ رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا الیک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمۃ قلبی۔ اے ہمارے رب، ہماری مدد فرمائیے اور ہمارے خلاف مدد نہ کیجیے، ہمیں غلبہ دیجیے اور ہمارے اوپر غلبہ نہ دیجیے، ہمارے لیے تدبیر کر دیجیے اور ہمارے خلاف تدبیر نہ کیجیے، ہمیں ہدایت دیجیے، ہمیں ہدایت دیجیے اور ہمارے لیے ہدایت کو آسان بنا دیجیے، ہماری مدد کیجیے اس کے خلاف جو ہم پر زیادتی کرے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دیجیے، بہت زیادہ ذکر کرنے والا، بہت زیادہ ڈرنے والا، بہت زیادہ اطاعت کرنے والا بنا دیجیے، بہت زیادہ عاجزی کرنے والا بنا دیجیے، اپنی طرف آہیں بھرنے والا بنا دیجیے، رجوع کرنے والا بنا دیجیے۔ اے ہمارے رب، ہماری توبہ قبول کیجیے اور ہمارے گناہ دھو ڈالیے اور ہماری دعا قبول کیجیے، ہماری دلیل کو ثابت رکھیے، ہماری زبان سیدھی رکھیے اور ہمارے دل کو ہدایت دیجیے اور ہمارے سینے سے کینہ نکال دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ اس دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں پہلا پارہ، مختصر خلاصہ مضامین قرآن۔ سورۃ فاتحہ کی ہم نے تلاوت سنی۔ پہلے پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ مکمل شامل ہے جس میں صرف ایک ہی رکوع ہے۔ سورہ بقرہ کے 40 میں سے ابتدائی 16 رکوع ہم اس پارے میں شامل کریں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے، عنوان ہے طلب ہدایت کی دعا۔ اس سورہ مبارکہ کو الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن مجید کا افتتاح یعنی آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے اساس القرآن۔ اساس القرآن یعنی قرآن مجید کی بنیاد۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ایک دعا ہے اور پورا قرآن مجید جواب دعا ہے۔ اس سورہ طیبہ میں اللہ نے ہمیں دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اس دعا کے جواب میں اللہ نے قرآن مجید عطا فرما دیا جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہدایت کے حصول کے لیے نہ صرف دعا سکھائی گئی بلکہ دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے، اور وہ سلیقہ کیا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، جیسے کہ ہم شروع میں کرتے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوئی، پھر اس کے بعد اس کی بڑائی کو تسلیم کیا گیا۔ کیسے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ اقرار اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے در ہی کے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا در ہی ہماری ہر پکار کے لیے ہوتا ہے، ہر مشکل کے لیے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اللہ ہی کے در پر جاتے ہیں، اللہ ہی کے در کو اب مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اللہ ہی کے در کو ہم ہر طرح کی مدد مشکل کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس کی بڑائی کو تسلیم کیا جاتا ہے، ہم کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر
خوف, हर बीमारी, हर तकलीफ में अल्लाह ही के दर पे जाना चाहिए. फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह ही को देनी चाहिए, अल्लाह ही को पुकारना चाहिए, अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए, अल्लाह ही से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ही से मनाजात करनी चाहिए, अल्लाह ही को हर चीज़ के लिए मुकम्मिल काफ़ी समझना चाहिए. हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है. हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम. ये इकरार हम बार बार करते हैं, और बार बार हमें इस इकरार की याद दहानी रखनी चाहिए कि हर तकलीफ में हमें अल्लाह ही का दरवाज़ा खटखटाना है, अल्लाह ही के दर पर जाना है. किसी को फ़ोन कॉल करके किसी से मदद मांगने के लिए अल्लाह की मदद के बाद जाना है. अल्लाह से दुआ करके फिर हम किसी से मशवरा कर सकते हैं. फिर फिर अपनी आजिज़ी का एतराफ़ करते हुए, यह एतराफ़ ही तो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. फिर उसके बाद उसकी मुकम्मल बंदगी करने का इकरार किया जाए, और आखिर में अपनी दुआ और हाजत पेश की जाए. यानी कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ही जो है, ये सारी की सारी चीज़ें कि आजिज़ी का एतराफ़ करते हुए उसकी मुकम्मल बंदगी का इकरार किया जाए, और फिर आखिर में अपनी दुआ और हाजत पेश की जाए. क्या दुआ है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन. आमीन. आमीन के साथ सूरत फातिहा को कंप्लीट किया जाए. सूरत फातिहा के बाद कुरान मजीद की दूसरी बड़ी सूरत सूरह बकरा. सूरह बकरा का उन्वान है उम्मत की जिम्मेदारियां. उम्मत की जिम्मेदारियां. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके आए, तो वहां पर जब सूरत बकरा का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि सूरह बकरा मदनी सूरत है, और इसमें जो इस्लामी माशरे की बुनियाद रखी गई, और एक ज़बरदस्त बुनियाद रखी जा रही थी, जिसमें अहकामात का सिलसिला नाजिल हुआ, और उन अहकामात में एक इस्लामी खूबसूरत इस्लामी माशरे की तरबियत और तालीम दी गई, जिसे हम उन्वानात के साथ इस में देखेंगे, इस खुलासे में देखेंगे इंशाअल्लाह. सूरह बकरा की फजीलत में अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, उस घर से शैतान भाग जाता है. और सूरह बकरा जहाँ पढ़ी जाती है जिस घर में, वो वहाँ पर बरकतें उतरती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं. और शैतान से मुतालिक सारी जो तागूती चीज़ें हैं, जैसे जिन, शयातीन और जादू, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब की सब वहाँ से ख़त्म हो जाती हैं सूरतुल बकरा की बरकत से. एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, सूरह बकरा पढ़ा करो. तो इतनी बड़ी बात कि सूरह बकरा के बगैर घर क्या है? कब्रिस्तान की मानिंद है. तो इसलिए हमें सूरह बकरा का एहतमाम रखना चाहिए. अब हम हर एक के पास, हमारे घर में हर एक के पास मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है. हमें चाहिए कि हम अपने मोबाइल में सुबह के टाइम पर या जिस टाइम पर भी हमें मौका मिले, हम सूरह बकरा की तिलावत लगाएं, ताकि घर में सूरह बकरा, अगर पढ़ने का टाइम नहीं है अव्वल तो पढ़ें, और पढ़ने का टाइम नहीं है तो सूरह बकरा की तिलावत लगाएं. और पढ़ने की तरतीब भी मखसूस ना करें, और उसको लाजिम ना करें कि एक वक्त में पूरी सूरह बकरा पढ़ी जाए, एक ही वक्त में बैठकर, एक ही जगह बैठकर. नहीं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है. सूरह बकरा को पढ़ने का आसान तरीका ये है कि आपको जिस वक्त आप कुरान मजीद उठाएं तिलावत के लिए, एक तो कुरान मजीद हमारा शेड्यूल के मुताबिक शुरू हुआ होता है, पहला पारा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, सातवां चल रहा है या 18वां चल रहा है, कोई भी चल रहा है, लेकिन सूरह बकरा पाबंदी के साथ रुकू एक पहले पढ़ लें, रुकू वाइज शुरू कर लें, कि आपने कुरान मजीद की तिलावत करने से पहले सूरह बकरा खोलिए और उसका रुकू एक पढ़िए. फिर दूसरे दिन जब खोलें आप, या जब भी कुरान मजीद खोलें, तो रुकू टू पढ़कर, रुकू दूसरा नंबर 2 पढ़कर आप जो है यानी कि सिलसिला सूरह बकरा का भी कंटिन्यू रखें और अपनी तिलावत का भी. फिर वहां से कुरान मजीद खोले जहां से आप पढ़ रहे थे, दूसरा पारा है, 8वां है या 16वां है, फिर वहां से जितना आपने पढ़ना है पढ़कर फिर कुरान मजीद बंद कर दीजिए.
یا قرآن مجید کی تلاوت پہلے کر لیجئے، جو پارہ آپ نے پڑھنا ہے، بعد میں سورہ بقرہ کا وہ رکوع جو وہ رکوع وائز چل رہا ہے، کیونکہ 40 رکوعوں پر مشتمل سورہ بقرہ ہے، تو دن میں اگر آپ 1 2 3 جتنے بھی رکوع پڑھتے ہیں تو اسی کے حساب سے پھر انہی دنوں میں، اتنے ہی دنوں میں وہ ختم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ 10 رکوع پڑھتے ہیں ایک دن میں سورہ بقرہ کے تو 4 دن میں ختم ہو جائے گی، اگر ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں تو 40 دن میں ختم ہو جائے گی، جیسے آپ کو سہولت ہو، لیکن اس کا سلسلہ جاری رکھیے، یہ سب سے آسان طریقہ ہے اور سب سے سہل طریقہ ہے اور برکتیں حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے جگہ کی، اور نہ ہی اسے ایک وقت میں مکمل پڑھنے کی پابندی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ایک آسانی کی بات اور عمل کی بات۔ چلتے ہیں ہم سورہ بقرہ کے خلاصے کی طرف۔ سورہ بقرہ امت کی ذمہ داری، رکوع نمبر 1 کا عنوان ہے قرآن سے ہدایت پانے والوں کے اوصاف، جو ہم نے سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 1 میں جو عربی میں ہم نے قرآن مجید کی آیات سے جو خلاصہ نکالا ہے اس کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس رکوع میں قرآن حکیم کو طلبگاروں کے لیے ہدایت قرار دیا گیا، طلبگاروں کے لیے جو طلب کرتے ہیں، جو تڑپ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس رکوع میں قرآن حکیم کو طلبگاروں کے لیے ہدایت قرار دیا گیا اور ان خوش نصیبوں کے اوصاف بیان کیے گئے۔ کیا اوصاف ہیں ان کے بعد؟ یعنی کہ اوصاف کیا ہیں؟ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، سب سے پہلے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور وہ مال جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس میں سے خیرات کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، انسانی ہمدردی۔ پہلے ہی سورہ بقرہ کے پہلے ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور نماز کا قیام اور مال میں سے خرچ، انسانی ہمدردی سکھائی گئی ہے۔ ان 3 چیزوں کو اہمیت دیجیے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد اقرار کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہاں آیا الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر ہی ہر چیز کا بھروسہ ڈیپینڈ، اللہ ہی سے مدد ہر چیز۔ پھر نماز قائم کرتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے، یہ ہے مومنین کی صفات جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اور پھر انسانی ہمدردی کا سبق اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی رکوع میں دے دیا کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی خبر گیری رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، یہ ہے۔ پھر الذین یؤمنون اور پھر آئے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ تو کیا ہے ان کے لیے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی ہدایت یافتہ ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، یہ ان کے اوصاف کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں اور فلاح والے لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، ان کی یہ خوبیاں ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی پاک کلام پر، قرآن مجید پر، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان پر، فرشتوں پر، جنت دوزخ پر ایمان لانا، غیب میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ پر ایمان رکھنا، جنت دوزخ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری دی کہ یہی لوگ فلاح پانے والے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فلاح پانے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ پھر دوسرے قسم کے لوگ، اس کے بعد ان بد نصیبوں کا ذکر کیا گیا جو اپنے تکبر اور ہٹدرمی کی وجہ سے قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ یہ دوسرا گروپ ہے، پہلا مومن گروپ ہے، دوسرا کافروں کا ذکر آ رہا ہے، یہ جو اپنے گھمنڈ کی وجہ سے قرآن کریم سے ہدایت لینے سے محروم سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ گویا اس رکوع میں اہل حق اور اہل باطل کے کردار کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ تھا پہلا رکوع، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جن کو کافر کہا ہے، جو دوسرا گروہ ہے جو انکار کرتے ہیں، اور ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم کی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اور پھر رکو نمبر 2، رکو نمبر 2 کا عنوان ہے منافقانہ کردار کی وضاحت، منافقانہ کردار کی وضاحت۔ دوسرے رکو میں جس گروہ کا ذکر ہوا ہے، ایک بات نالج کے لیے بتا دوں کہ ابا آدم سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جو دین کی تعلیم دی گئی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہی ہے، اسلام کی دعوت ہے، اسلام ہی کی دعوت دی گئی۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نیک اعمال کرو، آخرت کی جواب دہی کی تیاری کرو، آخرت آنے والی ہے، اس رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ ہے دعوت، ہر رسول کی دعوت یہی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ابا آدم اور اما حوا کو، تو ساتھ میں تیسرا شیطان بھی تھا، دشمن، جو انسان کو بہکانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے، پھسلانے کے لیے، جہنم کی کھائی میں گرانے کے لیے ہمہ وقت ہوش مند بیٹھا ہے، اور قیامت تک کے لیے اس نے مہلت لے لی ہے۔ وہ زندہ ہے، وہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی الا یہ کہ قیامت تک، قیامت میں اس کی موت آئے گی۔ وہ بڑا ہوش مند، بڑا شاطر اور بڑا ہوشیار ہے، اور اس نے انسانوں کو مومنین سے کافر اور منافق بنا دیا ہے۔ ایک گروہ تو مومنین کا ہے، قیامت تک رہے گا، اور ایک کو بھٹکا دیا، بھڑکا دیا، کافر بنا دیا، جو اہل باطل ہیں۔ اور تیسرا منافقانہ کردار۔ منافق کیا ہے؟ منافق، جیسے کہ ایک اور چیز بتا دوں کہ مومن صحت مند زندگی، زندہ، زندہ مومن، زندہ صحت مند، صحت سے مشابہ دیا گیا ہے، زندہ ہے، وہ ہوش مند ہے، ہوش ہوا ہے، نور بصیرت رکھتا ہے، اسے آخرت کی فکر ہوتی ہے، اس کا گول آخرت، اس کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے، وہ اسی نگاہ پر رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ مومن کی یہ نشانی ہے، وہ اللہ پر ایمان لا کر اور غیب کی ساری چیزوں پر ایمان لا کر، آخرت پر یقین رکھ کر اسی سیدھے راستے پر چلتا رہتا ہے۔ اور کافر ٹوٹل انکار کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کافر، موت، زندگی، صحت اور موت کے درمیان کیا ہے؟ بیماری۔ تو دوسرا رکوع جو منافقانہ کردار کی وضاحت ہے، یہ بیمار ہیں، یہ بیمار لوگ ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، دوسرے رکوع میں منافقین کا ذکر ہے۔ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن جب اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کا وقت آتا ہے اور حق کے لیے مال و جان کی قربانی دینے کی دعوت دی جاتی ہے تو پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، رسول کو بھی مان لیا، اچھا کتاب کو بھی مان لیا، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ذرا مشکل سے دے رہے ہیں، چلیں مال خرچ کرنا ذرا مشکل لگتا ہے، اب آ گئی باری جہاد کی، جہاد جان، جان کی، اب پیچھے ہٹ جا، اب مشکل آ گئی، پیچھے ہٹ جا۔ جیسے ہی اچھی اچھی بارش اور روشنی ہے، چمک رہی ہے، صحیح صحیح چل رہی، جیسے ہی کڑاکے ہوئے، جیسے ہی دین میں مشکل آئی، ویسے ہی پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ تو یہ اس طرح کے جو طرز عمل ہیں وہ کیا ہے؟ منافقانہ، یہ ہوتی بیماری۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ان بیماریوں کی اوصاف کیا ہیں، اس بیماری کے اوصاف کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقانہ روش کی 4 خصلتیں ہیں، 4 خصلتیں۔ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ کہ منافق جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 1 کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اپنے آپ کو چیک کرتے جائیں گے ہم ساتھ ساتھ کہ کہیں پر بھی کوئی ایسی عادت ہے تو وہ اسے ہم ختم کریں۔ دوسرا، وہ جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ توڑ دیتا ہے۔ تیسرا، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، امانت نہیں لوٹاتا، ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، ابھی نہیں ہے، ابھی یہ، ابھی وہ، یہ خیانت ہی تو ہے اور کیا۔ چوتھا یہ کہ جب وہ لڑائی جھگڑے پر آتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ تو یہ 4 خصلتیں منافقانہ ہیں۔ اور پھر عمل میں کچا، آسانی ہے تو چلتے چلے گئے، مشکل آ گئے تو رک گئے۔ تو یہ منافقانہ رویے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائے ہیں۔ اللہ نے اس منافقانہ کردار کو بے نقاب کیا، سورہ بقرہ میں آئے گا انشاءاللہ، اور مثالوں کے ذریعے اس کردار کی بھرپور وضاحت فرما دی۔ یہ تھا رکن نمبر 2 کا عنوان۔ اور ان منافقوں کے لیے، جو منافق ہیں، جو منافقانہ روش اختیار کرتے ہیں،
اور منافقانہ طرز عمل رکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، حق کو جان کر بھی قبول نہیں کرنا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے؟ عذاب عظیم، عذاب علیم، علیم دردناک عذاب، ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے۔ اب تینوں مومنوں کے لیے اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک هم المفلحون ہو گیا، فلاح پانے والے ہیں جو صحیح مومنانہ روش پر چلتے ہیں۔ دوسرے کافر ہیں جو بالکل ٹوٹل انکار کر دیتے ہیں، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے۔ تیسرے منافق ہیں جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں اور ڈاما ڈول رہتے ہیں اور اور فساد پھیلاتے ہیں، فساد مچاتے ہیں زمین میں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ رکو نمبر 3، قرآن حکیم کی عظمت اور دعوت۔ رکو نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی عظمت کی بیان فرمایا ہے، اور دعوت کے تیسرے رکو میں قرآن حکیم کی عظمت اور نوع انسانی کے لیے اس کی دعوت کا بیان ہے۔ تمام انسانوں کو زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی مکمل اطاعت کی دعوت دی گئی، کیونکہ اس ہدایت نامے کے بغیر انسان بالکل کچھ نہیں ہے، کیونکہ تیسرا تو بڑا دھوکے باز جو شیطان ہے، وہ ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے بہکانے پھسلانے بھٹکانے کے لیے، جہنم کی کھائی میں گرانے کے لیے۔ تو ہمارے ہاتھ میں قرآن ہوگا تو ہم مضبوط رہیں گے، اس کی چنگل سے بچے رہیں گے، اس کی بھڑکانے سے بچے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصل چیز کیا ہے؟ تمام انسانوں کو زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی مکمل اطاعت کی دعوت دی گئی قرآن مجید سے۔ قرآن حکیم کو اللہ کا بے نظیر کلام قرار دیا گیا ہے۔ اس کلام کے بغیر انسان ادھورا ہے، کیونکہ انسان کی کیٹلاگ ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے بڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ساری کی ساری چیزیں اس میں بتا دی گئی ہیں۔ اور جب انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن مجید کھول کر بیٹھ جاتا ہے، تو وہ ایسے مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے جہاں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو جتنی دیر ہم قرآن کی مجلس میں یا قرآن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اتنی دیر ہم اس شیطان مردود سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو اس لیے شیطان سے بچنے کی ایک یہ طریقہ بھی ہے، کیونکہ ہر وقت وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے نفس میں ٹھونک ٹھونک کر کے، مرغے کی چونچ کی طرح، جیسے مرغا دانے میں چونچ مارتا ہی رہتا ہے، حالانکہ اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، وہ دانا نہیں کھاتا لیکن چونچ تو مارتا ہی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے تو قرآن حکیم کو اللہ کا بے نظیر کلام قرار دیا گیا، اور اس حقیقت کا انکار کرنے والوں کو اس جیسے کلام کی محض ایک صورت مقابلے میں لانے کا چیلنج دیا گیا۔ جو انکار کرتے ہیں، جو اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، تو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا پھر تم اس جیسی کوئی صورت ہی بنا لاؤ اگر تم سچے ہو تو۔ اسی رکو میں اللہ نے آگاہ فرما دیا کہ بعض ایسے فاسق لوگ ہوتے ہیں جنہیں قرآن سے ہدایت نہیں بلکہ گمراہی ملتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اسے پورا نہیں کرتے۔ اللہ سے عہد لیا تھا نا، اللہ سے کیا عہد لیا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے عالم ارواح میں جمع کیا اور پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا تھا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، بلا آپ ہی ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ہم سب نے اقرار کیا ہے، خواہ وہ دنیا کی کافر قوم ہو، خواہ وہ منافق قوم ہو، خواہ وہ مومن ہو، سب نے اقرار کیا ہے، ہم سب نے، جتنے بھی دنیا میں مذاہب قومیں ہیں سب نے اقرار کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسی رکو میں اللہ نے آگاہ فرماتے کہ بعض ایسے فاسق لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہدایت نہیں بلکہ گمراہی ملتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اسے پورا نہیں کرتے۔ جس چیز کے ساتھ اللہ نے تعلق کرنے کا حکم دیا ہے اس سے تعلق توڑ دیتے ہیں، اور زمین میں اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلاتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، اللہ کے پاک کلام سے جڑ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑ جائیں، تو اسلام امن کا دین ہے، امن و سکون دیتا ہے، دلوں کو بھی سکون دیتا ہے، معاشرے میں بھی سکون اور امن لاتا ہے، ہر چیز میں سکون اور فلاح آ جاتی ہے، ہر چیز میں اطمینان آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو دل، جو انسان کی اندر کی زندگی، دل کے اندر سکون آ جاتا ہے، راحت مل جاتی ہے، اطمینان آ جاتا ہے، چہرے پر رونق آ جاتی ہے، نور بصیرت ملتی ہے، اطمینان کی زندگی ملتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، راحت ملتی ہے۔ جیسے دل کی دنیا پرسکون ہو جاتی، اسی طرح اگر دنیا کے لوگ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو دنیا میں بھی امن و سکون اور سلامتی اور عافیت اور راحت آ جائے، ہر کوئی ایک دوسرے کا خیال رکھے، ہر کوئی ایک دوسرے سے محبت کرے، کوئی لڑائی جھگڑے، کوئی فساد نہ رہے۔ لیکن
وہ بڑا دھوکے باز شیطان، وہ ہر وقت تمام وقت تیار ہے ہمیں بہکانے، پسلانے، بھٹکانے کے لیے، جہنم کی کھائی میں گرانے کے لیے۔ وہ کیسے ہوش مندی سے اپنا کام کر رہا ہے، اور ہم کس طرح سے اس کے ہاتھوں برباد ہو رہے ہیں، ہماری نئی نسل کس طرح سے برباد ہو رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہماری بچوں کو، ہماری نئی نسل کو صحیح دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکو نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ رکو نمبر 4، قرآن حکیم کا فلسفہ۔ قرآن حکیم کا فلسفہ بیان ہوا ہے رکو نمبر 4 میں۔ یہ اس کا لب لباب ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ آپ لوگ اس خلاصے کو رکھ کر قرآن مجید کی آیات پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو بالکل یہی چیز ملے گی جو آپ لوگوں کے سامنے ابھی بیان ہو رہی ہے۔ چوتھے رکو میں قرآن حکیم کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ فلسفہ کا موضوع ہوتا ہے کائنات، یہ کائنات کیا ہے، اور کائنات کا بنانے والا کون ہے، کائنات کی تخلیق کس مقصد پر کی گئی ہے، انسان کیوں پیدا کیا گیا، انسان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی طرف توجہ کے لیے، اپنی طرف مطلوب ہونے کے لیے، یعنی کہ اللہ کی طرف، اللہ کا طلبگار بن جائے بندہ، اللہ کا مطلوب بن جائے بندہ، اللہ کی تڑپ طلب، محبت، دوستی، ہر چیز اللہ ہی کی اس کے دل میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مل جائے، اللہ کی محبت مجھے مل جائے، اللہ کی رضا مجھے مل جائے، اللہ کی دوستی مجھے مل جائے، اللہ کا ساتھ مجھے مل جائے، اللہ کی ہر طرح کی اللہ کی توجہ مجھے مل جائے۔ ایسا خود غرض ہونا چاہیے اللہ کی محبت میں انسان کو۔ یہ ہے انسان کی اللہ کے ساتھ اللہ کا امر، یہی ہے۔ اس چیز کو سمجھ لیں آج پوری زندگی کے لیے کہ اللہ کا امر کیا ہے، دنیا پیدا کرنے کا مقصد، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح ڈالی ہے جس سے اس کا دل دھڑک رہا ہے۔ وہ روح، وہ دل کس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف سب سے زیادہ۔ پھر دیکھیں آپ کے سارے کام ایسے بگڑی بنے گی، آپ کی سارے کام بنتے سورتے چلے جائیں گے جب آپ کی ساری توجہ روحانی کیفیت اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ یہ ہے فلسفہ کائنات، انسان اور انسان کا دل اور اس کی توجہ، اس کی روح ساری کی ساری اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور نہیں ہونے دیتا شیطان، نہیں ہونے دیتا شیطان۔ جب بھی تو انسان انزائٹی، ڈپریشن اور اس طرح کی حالات میں ہوتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں چین نہیں، ہمیں مشکل، ہماری مشکلیں ختم نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس چیز کو کیا ہی نہیں، کنیکٹ کیا ہی نہیں اللہ کے ساتھ۔ جب ہم موبائل کا جب چارجنگ ختم ہوتی ہے تو اس کو چارجنگ پر لگاتے ہیں نا، تاکہ یہ پھر سے چارج ہو جائے، یہ کنیکٹ رہے، یہ چالو رہے، یہ بند نہ ہو۔ یہ بند ہونے لگتا ہے تو فوراً سے چارجر ڈھونڈتے ہیں، کہاں ہے چارجر؟ اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کتنی دوری ہو چکی ہے، کب سے دل چارج کیا ہے یا نہیں، کب سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق قائم کیا یا نہیں، دل کی چارجنگ کی ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، دل کا کنیکشن کیسا ہے، کتنے فیصد ہے، 10% ہے، 20% ہے، 70% ہے، 100% ہے۔ 100% ہے تو بہت ہی خوبصورت ہے، 80% ہے تو تب بھی خوبصورت ہے، 70% ہے تو تب بھی خوبصورت ہے، 50% ہے تو ذرا ڈاما ڈول ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، نیکی اور بدی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ ہم؟ تو اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 100% چارج رکھیں، تو پھر آپ کو کہیں پر بھی بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور کس طرح کرتا ہے طریقہ بتا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، تنہائی میں بیٹھیں، باتیں کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ یا اللہ میں تیرے حضور آ گئی ہوں، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہوں میرے مالک، اور مجھے معاف کرنے والا تو ہی ہے، اور میں جاؤں گی کہاں تیرے، تجھ سے بھاگ کر کہاں جا سکتی ہوں میرے مالک، تیری مرضی کے بغیر تو کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا، تیری مرضی سے دنیا میں آئی ہوں، تیری مرضی سے ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اور تیرا ہی بندی بنا لے، تیرا ہی بندہ بنا لے یا اللہ، تجھ سے ہی کنیکٹ کر دے یا اللہ، میرے دل کی چارجنگ تیرے ساتھ کنیکٹ رہے یا اللہ، اس میں کمی نہ آئے، اسے 100% کر دے یا اللہ، اس کی روحانی کیفیت کو 100% کر دے، اس کی کنیکٹیوٹی کو 100% کر دے یا اللہ، کم نہ ہونے دے، نہیں بھٹکنے دے، نہ ادھر نہ ادھر، میں ادھر ادھر نہ بھٹکوں یا اللہ، تیرے در پر ہی رہوں، تاکہ تو ہی میری ساری بگڑیاں بنائے گا، تو ہی ساری بیماریاں ٹھیک کرے گا،
تو ہی سارے لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات درست فرما دے گا، کیونکہ میرا تعلق تیرے ساتھ جڑ گیا نا، میری 100% ہو گئی تیرے ساتھ۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں فلسفہ کا موضوع ہوتا ہے کائنات، خالق اور انسان کے بارے میں سوالات کا جواب۔ خالق اور انسان کا تعلق، تو سوالات بھی آتے ہیں نا۔ تو تعلق تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کنیکٹیویٹی یہ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کا، اور یہ دنیا کس طرح سے قائم ہے؟ چند لوگوں کی توبہ استغفار کے جو آنسو نکلتے ہیں نا تڑپ کر، اس کی وجہ سے، کہ یہ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے بندے کی پوری توجہ، پوری توجہ۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، اس رکوع میں بتایا گیا کہ کائنات اللہ نے بنائی، انسان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، اور اسے اس کائنات میں خلافت کا منصب عطا کیا، اتنا بڑا مقام، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ اس رب کائنات کے آگے جھک جانا چاہیے، بچھ جانا چاہیے، کہ جس نے اتنا بڑا مقام عطا کر کے اتنی خوبصورت دنیا بنا کر ہمیں یہاں بھیجا ہے، پھر اس سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ حسین جنت تیار کر رکھی، جو اس کے امر کو پالے، جو اس کو پالے، جو اس کے ادراک کو پالے، اس کی چاہت کو پالے۔ تذکیر کائنات کے لیے اسے علم کی دولت سے سرفراز کیا، انسان کو علم عطا کیا۔ پہلے کیا عطا کیا؟ خلافت، اشرف المخلوقات، انسان، فرشتوں سے سجدہ کروا کے ایک اعزاز عطا کیا، دنیا میں بھیجا علم کی دولت کے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت نوازی، اور وہی علم انہوں نے اپنی آل اولاد کو دی، چلتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، رہبری نبیوں اور کتابوں کے ذریعے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی، کہ میرے بندے بھول نہ جائیں وہ بات جو ابا آدم سے شروع ہوئی ہے، وہ بھول نہ جائیں، میرے بندے بھول نہ جائیں، کیونکہ شیطان ساتھ ساتھ چل۔ تذکیر کائنات کے لیے اسے علم کی دولت سے سرفراز کیا، اور تمام فرشتوں اور ابلیس نامی جن کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ جب ابا آدم کی تخلیق ہو گئی اور ان میں روح پھونکی گئی، اور جب وہ ہوش مند ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدے میں گر جاؤ سارے فرشتوں، اور ابلیس کا مقام بھی اس وقت فرشتوں میں آتا تھا، کیونکہ وہ بہت نیک تھا، عزازیل اس کا نام تھا۔ تکبر سے کھڑا رہا، سجدے میں نہیں گرا۔ تکبر آ گیا کہ میں تو بہت نیک ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں، یہ تو مٹی گارے کیچڑ سے بنایا گیا ہے، میں تو آگ سے بنا، میں کیوں اس کو سجدہ کروں۔ اسے اس تکبر نے ہلاک کر دیا، اور اس کی ہلاکت جو تھی، تکبر بن گئی، گھمنڈ بن گئی، ضد بن گئی، اور وہ اللہ سے جھگڑے پر اتر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھے مہلت دیتا ہوں قیامت تک، اور وہ اس مہلت کا فائدہ اٹھا رہا ہے، انسانیت کو برباد کرنے میں لگا ہوا ہے، اور بہت سی انسانیت کو اس نے برباد کر دیا ہے۔ ہوش مندی یہ ہے کہ ہم اس کی ان چنگلوں سے بچیں۔ ہوش مندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگاہی دے دی ہے، بتا دیا ہے رہنمائی کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، اور سیدھے راستے سے ہٹانے والا دشمن کون ہے۔ اپنے آپ کو ہوش مندی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ دنیا میں ابلیس ان کی نسل کو اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب کرے گا۔ ابا آدم کو جو علم دیا کہ انہوں نے جب تک وہ زندہ رہے پھیلایا، پھر آگے سے ان کی بچوں نے آگے پھیلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر بھولنے پر پھر آسمانی کتاب نازل کی، آسمانی صحیفے نازل کیے، انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کو یروشلم میں اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اور پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام سے یعقوب، پھر یوسف، پھر یوسف کے بعد پھر انبیاء کا سلسلہ، تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، انبیاء کا سلسلہ چلا، چلتا چلا گیا، بنی اسرائیل میں چلتا چلا گیا، 2000 سال کا عرصہ گزرا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر رکا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخری رسول حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد مکہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین، رحمت للعالمین اور امام الانبیاء بنا کر فائز کیا۔
کہ اللہ نے آدم کو آگاہ کیا کہ دنیا میں ابلیس ان کی نسل کو اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب کرے گا۔ اس کے شر کے مقابلے کے لیے اللہ ہدایت نازل فرماتا رہے گا، جیسے میں اوپر بتا چکی ہوں کہ اب آدم کے بعد پھر جب بھولے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، پھر آیا کتابیں بھیجی، اور آخری قرآن مجید ہدایت پر عمل کرنے والے کامیاب اور اس سے رخ پھیرنے والے عذاب کا شکار ہوں گے۔ شروع دن سے ہی یہی دعوت چل رہی ہے، لا الہ الا اللہ، قیامت تک یہی رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور جس وقت کا جو رسول موجود ہوتا ہے اس کا پھر کلمہ مکمل ہو جاتا ہے، جیسے اب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایمان عطا کیا ہے۔ یہ تھا فلسفہ کائنات جو ہم نے پڑھا، جس کی روح کیا ہے، جس کا امر کیا ہے، وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اللہ اور بندے کا بہترین مضبوط تعلق، بندے کو اللہ مطلوب ہو، بندے کی اللہ، بندے کی طلب تڑپ مطلوب اللہ بن جائے۔ رکو نمبر 5 پہ چلتے ہیں، بنی اسرائیل کے لیے ہدایات۔ بنی اسرائیل کا ذکر میں آپ کو بھی بتا چکی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہوئے، ان کا لقب اسرا تھا، اور ان کی آل اولاد سے عیسیٰ علیہ السلام تک جو سلسلہ چلا بنی اسرائیل کا ہی چلا۔ بنی اسرائیل کا ذکر مسلسل آئے گا، ابھی رکو رکو وائز آتا چلا جائے گا۔ آپ لوگ اسی چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ بنی اسرائیل کے لیے ہدایات، 5ویں رکو میں سابقہ امت مسلمہ، دیکھیں کتنا خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں، سب مسلم ہی تھے، کوئی کوئی الگ مذہب نہیں آیا، یہ مسلم، بنیاد مسلم ہی تھی، ٹھیک ہے۔ جیسے سورہ فاتح کو کہا گیا کہ قرآن کی اساس، اسی طرح دین کی اساس اسلام ہے، اسلام، مسلم، سرنڈر کر دینا۔ 5ویں رکو میں سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے خطاب کا آغاز ہوتا ہے۔ اس رکوع میں انہیں دی گئی ہدایات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کن کن انعامات سے، کن کن اعزازات سے، کن کن ہدایات سے اور انبیاء کا ایک زبردست سلسلہ ان میں چلایا، اور کیا کیا نوازا، کیا کیا نوازشیں کی، فضیلت سے لے کر کیا کیا نوازشیں اور عنایتیں کی، اور کس کس طرح سے انہوں نے ان چیزوں کو لیا یا نہیں لیا، وہ سب بتایا جائے گا۔ اس رکو میں انہیں دی گئی ہدایات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، انہیں نصیحت کی گئی کہ قرآن مجید پر ایمان لاؤ، کیونکہ اب قرآن مجید اور آخری شریعت آ چکی ہے، مدنی صورت ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں یہی قوم کے لوگ آباد تھے، زیادہ تر بنی اسرائیل کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں، مدنی صورت ہے، تو فرمایا انہیں نصیحت کی گئی کہ قرآن مجید پر ایمان لاؤ، با جماعت نماز کا اہتمام کرو، اور قول و فعل کے تضاد سے بچو، قول و فعل کے تضاد سے بچو۔ کیوں کہا؟ کیونکہ تھا، ان میں تھا، جب ہی کہا بچو۔ ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو تو اچھی باتوں کی نصیحت کرو، ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو تو اچھی باتوں کی نصیحت کرو اور خود اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ اس میں ہم سب کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخاطب تو یہاں پر ان کو کیا ہے، لیکن قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو تو اچھی باتوں کی نصیحت کرو اور خود اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ یہ بہت بڑی ایک ہلا دینے والی بات ہے۔ رکو نمبر 6، بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی ناشکری۔ بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی ناشکری، اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہا ہے سابقہ قوم سے، سابقہ امت سے، کہ اتنے انعامات عطا کیے، اتنی نعمتیں کی عطا، فضیلت دی تمام جہان والوں پر، قدر نہیں کی۔ 6 رکو میں بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کا ذکر اور ان کی ناشکری و نافرمانی کا بیان ہے۔ اللہ نے انہیں فرعون کے ظلم سے بچایا، پہلا انعام، فرعون کے ظلم سے بچایا، فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا ہلاک کر کے دکھایا کہ دیکھو اب تم امن میں آ جاؤ کہ تمہارا دشمن تو صفحہ ہستی سے ہی ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ خود بھی اور اس کے سارے چیلے بھی، ساری اس کی فوج ہلاک کر دی، دیکھو تمہارے سامنے، تاکہ تمہارے دلوں کو، آنکھوں کو اطمینان آ جائے کہ اب تمہارے پیچھے کوئی دشمن آنے والا نہیں، لیکن اب جو تمہیں ہدایت دی جائے گی اس پر عمل کرنا۔
اس کو لے لینا، جو انعامات تمہیں دیے جائیں گے ان سے شکر گزاری کرنا، اللہ کے پیارے بندے بن جانا۔ ان پر صحرائے سینا میں بادلوں کا سایہ کیا۔ صحرائے سینا، صحرا جو ہوتے ہیں سخت دھوپ والے ہوتے ہیں، وہاں کوئی نہ بادل نہ کوئی درخت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سایہ دار بادل ان کے ساتھ ساتھ چلا دیا۔ جہاں جہاں وہ چلتے جاتے تھے بادل ان کے اوپر سایہ فگن ہوتا وہ چلتا چلا جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام تھا کہ یہ میری قوم کے لوگ، موسیٰ کی قوم ہے، میرے پیارے بندے کی قوم ہے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ اتنی اذیتوں سے آزاد ہو کر آئے ہیں فرعون کی۔ اچھا، اور پھر کیا کیا؟ اب وہاں پر کچھ کھانے کو نہیں ہے، آسمان سے ان کے لیے اعزازی کھانا، دعوت نامہ پیش کیا گیا۔ ہر روز صبح شام ان کے لیے آسمان سے کھانا اتر رہا ہے۔ اتنی بڑی خوش نصیبی، اتنی بڑی خوش نصیبی، بیٹھے بٹھائے کھانا، کہ صرف تم اس چیز پر عمل کرو جو تمہیں نبی دے رہا ہے، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر۔ تمہارے لیے اعزازی کھانا اتر رہا ہے آسمان سے، من اور سلوا کی صورت میں، انتہائی عمدہ غذا انہیں عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ جب انسان کو بہت زیادہ عنایات اور سب چیزیں دی جاتی ہیں تو شیطان جو ہے اس کے ساتھ دشمن لگا ہوا ہے۔ تو شیطان کا سب سے بڑا وار کیا ہے انسان کے ساتھ؟ سب سے بڑا وار انسان کے ساتھ شیطان کا یہ کہ وہ اس کو ناشکری میں مبتلا کرتا ہے، ناشکرا بناتا ہے، شکر گزاری سے ہٹاتا ہے، تکبر ڈال دیتا ہے، میں یہ، میں تو وہ، میں تو یوں، میں تو بڑی چیز، مجھ پر اتنے انعامات، تو میں تو پھر بہت بڑی چیز ہوں۔ یہ شیطانی حربہ ہے۔ قابو آ گئے شیطان کے بنی اسرائیل نے ناشکری کرتے ہوئے بچڑے کی ایک مورت کو معبود بنا لیا اور ان نعمتوں کا بھی انکار کیا کہ ہمیں یہ کھانا نہیں چاہیے۔ آگے آ رہا ہے وہ، اور انہوں نے کیا کیا ناشکری کی؟ ناشکری میں انہوں نے، جب اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے اتنا اچھا کھانا بھیج رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سایہ فگن کیا ہے، تو تم کیوں اس کے لیے پھر بچڑا بنا بیٹھے؟ جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے صحیفے لینے کے لیے، ان کے لیے ان کی تعلیمات کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہدایت نامہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر گئے، تو پیچھے سے انہوں نے سامری جادوگر اور انہوں نے مل کر بچڑا بنا لیا۔ کیونکہ جب بنی اسرائیل سمندر کراس کر کے جب صحرائے سینا کی طرف آ رہے تھے تو انہوں نے ایک قوم کو اسی طرح کی چیزوں کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا، تو ان کے دلوں میں وہ بچڑے کی محبت اور خدا کا ایک عکس بیٹھ گیا کہ ایسا ہوتا ہے خدا اور ایسی ہوتی ہے عبادت۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پیچھے سے کیا کر لیا؟ ناشکری کرتے ہوئے بچڑے کی ایک مورت کو بنا لیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا دیدار کرانے کا مطالبہ کرنے لگے کہ ہم تو بچڑے کی ہی عبادت کریں گے، نہیں تو پھر ہمیں وہ اللہ دکھا دو چاہے ظاہری طور پر۔ موسیٰ، ہم تو تمہارے خدا پر جب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اس کو ظاہری نہ دیکھ لیں۔ تو اسی وقت یکایک ایک زبردست چیخ نے ان کو آن لیا۔ سزا کے طور پر اللہ نے انہیں مختلف عذابوں سے دوچار کیا۔ اس وقت تو ان کو ایک چیخ نے آن لیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ نہ شکریاں شروع ہو گئیں، نہ شکریاں شروع ہو گئیں، نہ بادلوں کا سایہ یاد رہا، نہ من و سلوا یاد رہا، بنا کر بیٹھ گئے بچڑا اللہ کے ساتھ۔ شرک سب سے بڑی ناشکری، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ پھر ناشکری کی سزا اور ذلت و محتاجگی، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ایک جیسا تھوڑی رہتا ہے۔ ابھی سر پہ بٹھایا تھا تم کو، اور چیز دی تھی تمہیں، اور نعمت دی تمہیں، تم نے ناشکری کی، تو پھر اب تم ناشکری کا مزہ بھی چکھو، کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے سیدھے ہو جائیں۔ جیسے بچہ جب حرکتیں کرتا ہے، ماں کی بات نہیں مانتا، اور ایک حرکت کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر ماں بھی ڈنڈا اٹھا لیتی ہے، آؤ بچے تیری شامت آئی اب، پھر پٹائی ہوتی ہے نا؟ تو وہ تو دنیاوی جھلک ہے نا ایک ماں اور بچے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈنڈا کیسے چلتا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ تو ایسا جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہے کہ دیکھو غلطیاں مت کرو۔
नाशुक्री की सजा जिल्लत व मोहताजी। 7वें रुकू में बनी इसराइल पर अल्लाह ताला के इस एहसान का जिक्र है कि उसके उनके 12 कबाइल के लिए सहरा में एक चट्टान से पानी के 12 चश्मे जारी करते हैं। जाहिर है सहरा में प्यास बहुत लगती है। अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक चट्टान पर अल्लाह के हुक्म से अपना असा मारा, वहां से 12 चश्मे फूट पड़े कि 12 कबाइल हैं, 12 के 12 कबाइल अपने अपने चश्मे से पानी पिए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इत्मीनान और अमन से रहें। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम मन और सलवा खा खा कर उकता चुके हैं। ये दूसरी नाशुक्री। नाशुक्रियों पर नाशुक्रियां, नाशुक्रियों पर नाशुक्रियां। कहने लगे हमें तो ऐसी ग़िज़ाएं पसंद है जो जमीन से पैदा होती हैं, जैसे साग, ककड़ी, प्याज, लहसुन, दालें, मूंग, मसूर। ये सारी चीजें चाहिए हमें तो, चटपटे खाने चाहिए। अच्छी चीज से एक अदना चीज मांग रहे थे, एक आला चीज जो आसमान से उतर रही है। अल्लाह ने नेमतों का नजूल खत्म कर दिया, यानी मन और सलवा रोक दिया, और उन्हें कहा कि खेती बाड़ी करके जमीन से अपनी पसंदीदा ग़िज़ा हासिल कर लो। जब उन्हें मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि अब तो वो आराम के वो हो गए थे ना, मन और सलवा खा खा कर, हैं, आराम कर रहे हैं, खाना खाया आराम, खाना खाया आराम किया, या नबी की नसीहतें सुनी कि अल्लाह ताला चाहता था कि इसको मैंने फजीलत दी तो ये एक ऐसी उम्मत बनकर उभरेगी जो पूरी दुनिया में अ, अल्लाह का दीन फैलाएगी, दावत करेगी, दावत देगी। लेकिन उन्होंने उस चीज को समझा ही नहीं, अपनी ही मनमानी, अपनी दुनिया परस्ती में, अपनी ख्वाहिशों नफ्स में लगे रहे। ये चाहिए तो वो चाहिए, हम तो बड़ी चीज हैं। तो अल्लाह ताला ने नेमतों का नजूल खत्म कर दिया और उन्हें कहा कि खेती बाड़ी करके जमीन से अपनी पसंदीदा ग़िज़ा हासिल कर लो। वो मेहनत और मुशक्कत के आदी ना रहे थे, आराम तलब हो गए थे ना, क्योंकि बना बनाया खाना मिलता था, आसमान से आता था। तो क्या हुआ, मोहताजी शदीद, लिहाजा शदीद मोहताजी, ग़िज़ा की किल्लत और जिल्लत से दो चार हुए। ये सारी की सारी जिल्लतें फिर उन्होंने अपने अपने हाथों खुद ही मोल ले ली और जलील और रुस्वा हो गए। देखिए, एक कौम को अल्लाह ताला ने आसमान से खाना दिया, हर चीज दी, इसलिए कि ये उस चीज को समझ लें जो अल्लाह चाहता है, अल्लाह की इताअत और फिर दीन की तालीम और तरबियत फैलाएं, आगे फैलाएं, एक इमाम बने। लेकिन उन्होंने उस चीज को ही ठुकरा दिया। तो फिर जाओ, फिर करो ये काम, थोड़े थोड़े वक्त के बाद फिर तुम्हें झंझोड़ेगा अल्लाह। 8वें रुकू में गाय के हवाले से एक वाकया बयान है। ये वाकया इतना अहम है कि इस पूरी सूरह मुबारका का नाम अल बकरा गाय है। दौर बनी इसराइल का ही चल रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अल्लाह का हुक्म सुनाया कि एक गाय ज़िबा करो। अब उनकी तो फर्मा बरदारी आपने देख ली ऊपर कि कैसे फर्मा बरदार थे, नाशुक्रियों पर नाशुक्रियां, अपनी मनमानी करते थे, मर्जी आई तो मान ली बात, मर्जी आई तो नहीं मानी। बजाय इसके कि वो फौरन अल्लाह के हुक्म पर अमल करते और एक गाय पकड़कर ज़िबा कर देते, पूछने लगे कि वो गाय कैसी हो, सवाल पर सवाल, उसका रंग कैसा हो, उसकी सिफात कौन कौन सी हैं। आखिरकार उनके लिए एक ऐसी गाय मुअय्यन कर दी गई जिसे वो मुकद्दस समझते थे, क्योंकि गाय की मोहब्बत तो दिलों में बैठ गई थी। जब वो समंदर क्रॉस करके आए थे और बछड़ा बना बैठे, वो मोहब्बत खत्म ही नहीं हो रही थी उनकी, शैतान ने ऐसी उनके दिलों में गोंद दी थी। तो जो इस गाय को वो मुकद्दस समझते थे, ऐसी गाय जो ना ना जमीन बोती हो, ना जोती हो, ना हल चलाती हो, जिससे कोई काम ना लिया जाता। अल्लाह का हुक्म आए तो फौरन तामील करनी चाहिए। गैर जरूरी सवालात करना अल्लाह की निगाह में नापसंदीदा अमल है। एक तो नापसंदीदा अमल है, फिर इंसान मुश्किल में भी पड़ जाता है। रुको नंबर 9, बनी इसराइल के अवाम और उलमा का हाल। पढ़ने जा रहे हैं हम। 9वें रुकू में बनी इसराइल के अवाम के बारे में आगाह किया गया कि वो शरीयत का इल्म रखते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो दूसरी मोहब्बतें बना ली ना। अरे खुदा की मोहब्बत में बछड़े को शामिल कर लिया, नाउजुबिल्ला। हम्म
اور मनोसल्वा को ठुकरा कर अपनी मन पसंद की चीजों का ख्वाहिशात के पीछे लग गए, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लग गए, अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझने लग गए कि हम तो पता नहीं क्या चीजें, हम पर इतने इनामात। क्योंकि ऐसी इंसान की जो नफ्सियात है, जब इंसान को इनाम इकराम मिलते हैं तो उस वक्त शैतान बड़ा शातिरी से काम करता है और उसे तकब्बुर में मुब्तला करने की कोशिश करता है। जो उसके हत्थे चढ़ जाते हैं मुतकब्बिर और नामुराद और नाफरमान बन जाते हैं, और जो उसके शर को समझ जाते हैं कि नहीं, ये तो इनाम मेरे रब का है, उसने मुझे दिया है, मैं काहे का तकब्बुर करूं, मैं क्या चीज हूँ, मैं क्यों घमंड करूँ, ये तो मेरे रब की अतात है। फिर शैतान भागता है दुम दबाकर। तो इसलिए ऐसे बनिए कि शैतान दुम दमाकर भाग जाए, दुम दबाकर भाग जाए, अपने आपके पास आए तो। इतने पावरफुल ईमान के साथ जिंदगी गुजारिए, इतने पावरफुल बंदे, रब के बंदे, आजिज बंदे बन जाइए, इतना ईमान की पावर हो आपके अंदर कि शैतान चूं भी ना कर सके आपके पास आकर। लेकिन ये याद रखिएगा कि मरते दम तक वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो ढीठ, ढीठ किस्म का, इंतहाई ढीठ किस्म की चीज है, जो इंसान के साथ पैदा कर दिया गया है साथ ही, तो फिर चिमटा हुआ है ना, इसलिए। लेकिन उसके वसवसों से खुद को आगाही देनी है कि हाँ, ये शैतानी वसवसा है, इससे जरा बचना है। रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। 90 रुकों में बनी इसराइल के अवाम के बारे में आगाह किया गया कि वो शरीयत का इल्म रखते ही नहीं, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी को शरीयत पर तरजीह देते हैं। जैसे आज का मुसलमान, नमाज फर्ज है ना, बहुत से मुसलमान नहीं पढ़ते, मस्जिद में अजान हो रही यूं गुजर जाते हैं, देखते भी नहीं मस्जिद की तरफ कि क्या पुकारा जा रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह की तरफ, कामयाबी की तरफ, यही कामयाबी है। लेकिन इंसान नजर चुरा कर भाग जाता है वहां से। कितना वो बना हुआ है, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी को शरीयत पर तरजीह देते हैं। बनी इसराइल की तरफ आते हैं कि वो अपनी ख्वाहिशात की अपनी ख्वाहिश की पैरवी को शरीयत पर तरजीह देते हैं। अक्सर उलमा जानते बूझते शरीयत के खिलाफ फतवा देकर दुनिया कमाते हैं। किनके? उनके। और अब माशरे में क्या हो रहा है, अब वो उलमा बैठे हैं जिनको इल्म ही नहीं है किताब का। आप कोई मसला पूछ लें, अव्वल तो आपको वो कुरान पढ़ने से ही मना कर देंगे, क्योंकि अगर इन्होंने पढ़ लिया तो आ जाएंगे हमारे पास सवाल लेकर, और हमने तो पढ़ा हुआ नहीं है, हम तो जाहिल यहाँ बैठे हुए मौलवी मुल्ला बनकर, हम इनको जवाब कैसे देंगे फिर। ये है जहालत पर जहालत पर जहालत, बदकिस्मती। और जो कहते हैं कुरान मजीद पढ़ो, सुन्नत को पढ़ो, सीरत मुबारका को पढ़ो, तो फिर आप समझे कि वो आपके रहबर और रहनुमा है। क्या करते थे उनके उलमा? अक्सर उलमा जानते बूझते शरीयत के खिलाफ फतवा देकर दुनिया कमाते हैं। लोगों की मर्जी की बात उनको बता करके हाँ हाँ कर सकते हैं, हाँ हाँ करें करें, कुछ नहीं होता। इनके लिए रोजे कयामत दुगना अजाब होगा, दुगना अजाब, सिंगल नहीं, दुगना, दुनिया कमाने की बिना पर और उस गुमराही पर। क्योंकि जब उनकी मर्जी, अवाम की मर्जी की बात करेगा मौलवी मुल्ला, तो वो उसको सर पे बिठाएंगे, इज्जत करेंगे, और ये देंगे और वो देंगे, है ना। तो ये दुनिया ही तो हुई कमाना, दुनिया कमाने की पर बिना पर। और उस गुमराही के सबब से जो गलत फतवा की वजह से फैली, उनका खुशकुन अकीदा है कि यानी कि उनको दुगना अजाब होगा। दुगना अजाब क्यों होगा? दुनिया कमाने की बिना पर और उस गुमराही की सबब से जो गलत फतवे की वजह से फैली। उनका ख्वाही उनका उनका खुशकुन अकीदा अकीदा है कि हम अल्लाह के लाडले हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें फिरौन से निजात दी, क्योंकि अल्लाह ने हमारे लिए बादलों का साया किया, क्योंकि अल्लाह ने हमें मनो सलवा दिया। हम तो अल्लाह के लाडले हैं। अब हम तो जो चाहे मर्जी करें, हम तो अल्लाह के लाडले हैं। हम भले नाफरमानियां करें, हम भले फसाद फैलाएं, हम भले झूठ बोलें, हम तो कुछ नहीं कहेगा अल्लाह। ये है खुश फहमी उनकी, कि उनका खुशकुन खुश फहमी अकीदा ये है कि हम अल्लाह के लाडले हैं और दोजख में नहीं डाले जाएंगे। फरमाया अल्लाह का ज़ाब्ता तो ये है कि जिसने जानबूझकर एक गुनाह किया और वो इस गुनाह को अपने लिए जायज समझने लगा, तो वो जहन्नुमी है और जहन्नुम में हमेशा रहेगा। यानी कि गुनाह हो गया, अब मोमिन के दिल में तो आता ना, मैंने गलती कर ली, मुझे तौबा करनी है,
और जो गलती करके उस पर जम जाए, नहीं कुछ नहीं होता, अब हम ये भी ना करें क्या? मैं तो ये करूंगी भाई, मैं नहीं ये छोड़ सकती। तो ये क्या है? गुनाह पर जम जाना, जानबूझकर। जिसने जानबूझकर एक गुनाह किया और वो उस गुनाह को अपने लिए जायज समझने का, तो वो जहन्नुम में है, और जहन्नुम में हमेशा रहेगा। हाँ, जो लोग ईमान लाए, अल्लाह ताला फौरन ईमान लाने वालों की तारीफ करता है। बनी इसराइल हो या अहले किताब में से कोई भी हो, जो नेक है, अल्लाह ताला ने उनकी बहुत तारीफ की है, बहुत आला मकाम की उनके लिए अजर बताए हैं। पर मैं, हाँ, जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल करते हैं, हमारे लिए भी है ये। जिक्र किसी दूसरी कौम का हो रहा है, नसीहत हमारे लिए है। अपने आप को चेक कर लें, तस्किया कर लें। सफाई सुथराई हमारी हो रही है, तस्किया हमारा हो रहा है, ठीक है। हाँ, जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमाल करते रहे, वो जन्नत की दायमी नेमतें हासिल करेंगे। दायमी मीन्स हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। ये सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी कामरानी है। चलिए, रुको नंबर 10, शरीयत पर जुज़वी अमल की सजा। 10वें रुको में बनी इसराइल से एक अहद शरीयत लेने का जिक्र है। उन्होंने शरीयत पर अमल करने का अहद किया, लेकिन उसे तोड़ दिया। अहद तोड़ने की जो खसलत है मैंने बता दी ऊपर। मुनाफिक की 4 खसलतों में क्या है? झूठ बोलता है, वादा खिलाफी करता है, अमानत में खयानत करता है, लड़ाई झगड़े में गाली गलौज पर उतर आता है। तो ये क्या आ गई उनकी? उन्होंने शरीयत पर अमल करने का अहद किया, अहद करने के बाद क्या किया? लेकिन उसे तोड़ दिया। हमने भी तो अल्लाह ताला से अहद किया था कि या अल्लाह तू ही हमारा रब है। हाँ, तू ही हमारा रब है, हम इकरार करते हैं। और अब मुसलमानों ने कितने दर बना लिए, अल्लाह का दर, अल्लाह के दर के साथ और भी दर बना लिए, और भी आस्थानें बना लिए। ये अल्लाह ताला से बेवफाई नहीं तो और क्या है? कि इंसान किस किस तरह से अल्लाह ताला का अहद तोड़ता है, किस किस तरह से अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, किस किस तरह से अल्लाह ताला की नाशुक्री करता है, किस किस तरह से। अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है। तो यहाँ क्या हुआ? बनी इसराइल ने, उन्होंने शरीयत पर अमल करने का अहद किया, पहले तो अहद कर लिया, फिर उसे तोड़ दिया। शरीयत की कुछ बातों पर अमल किया और कुछ की खिलाफ वर्जी की। और हम क्या करते हैं? हमें अपना तज़किया तो करना है ना, कि कहीं गुज़िश्ता कौम की खसलतें हमारे अंदर तो नहीं आ गई। फिर ये तर्ज अमल अल्लाह की नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात नफ्स की इताअत वाला है। वहाँ वो कर रहे थे या हम? अपने आप को चेक करना है। फिर अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या किया? अल्लाह ताला ने बतौर सजा उन्हें दुनिया में रुस्वा किया, दुनिया में रुस्वा किया, ताकि शायद ये संवर जाए, सुधर जाए, संभल जाए, समझ जाए। नहीं संभले, अगर उसी हालत में चले गए, तो और आखिरत में शदीद अजाब की वईद सुनाई, डरा दिया, बता दिया कि देखो डर जाओ, संभल जाओ, बच जाओ। जो डर जाता है, संभल जाता है, बच जाता है, माफी मांग लेता है, अल्लाह ताला उससे, उस पर इनायत और रहमत से इकराम फरमाता है, मेहरबानी फरमाता है। और जो जिद पर अड़े रहते हैं, फिर उनके लिए अल्लाह ताला शदीद अजाब की वईद सुनाता है। यही 2 चीजें हैं, आखिरत की जन्नत या जहन्नम। फरमाया, आज हम मुसलमानों की दुनिया में जिल्लत और रुसवाई का सबब भी यही है कि हम शरीयत के बाज अहकामात पर अमल कर रहे हैं और अक्सर अहकामात पर अमल से गुरेज कर रहे हैं। एक वक्त था कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को चुना था कि तुम अल्लाह का पैगाम हासिल करो, नबी से तालीम हासिल करो, फिर दुनिया में फैल जाओ, फिर दुनिया के लोगों को भी दीन की तालीम सिखाओ, अल्लाह की तरफ लाओ, अल्लाह का अमर बताओ कि अल्लाह का अमर क्या है, बंदा और अल्लाह दोनों का ताल्लुक बताओ, दोनों को, यानी कि अल बंदे को अल्लाह से जोड़ो, बंदे को अल्लाह की तरफ दो, अल्लाह की तरफ दो। क्योंकि बगैर देखे रब को मानकर ईमान लाना और उस पर यकीन रखना और उसकी कैफियत को, उसकी रूहानी कैफियत को समझना, उसके साथ कनेक्ट रहना, उसके साथ दिल को चार्ज रखना, ये बहुत बड़ी नसीबे वाले को मिलता है, बहुत बड़े नसीबों वालों को मिलता है। ये कोई मामूली चीज नहीं है कि अपने दिल की चार्जिंग को चेक करते रहा करें कि कहाँ तक पहुंच गई है अल्लाह के साथ, नीचे डाउन तो नहीं हो रही। तो हम अपने आप को चेक करें कि हमारा क्या हाल है। आज हम मुसलमानों की दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई का सबब यही है
کہ جب اللہ کے احکام سے انسان ہٹتا ہے تو پھر ذلت اور رسوائی ہی اس کا مقدر بن جاتی ہے نا، کہ ہم شریعت کے بعض احکامات پر عمل کر رہے ہیں اور اکثر احکامات پر عمل نہیں کر رہے، زیادہ تر اللہ کا در چھوڑ کر دوسرے آستانوں پر بیٹھے ہوئے جا کر۔ یہ سب سے بڑی ذلت اور رسوائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ ہمیں پورے کے پورے اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 11واں رکوع ہم پڑھتے ہیں۔ نبی بنی 11ویں رکوع کا عنوان ہے بنی اسرائیل کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد۔ حسد حسد کی بنیاد کیا تھی؟ دو بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ایک حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب جن سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلا، اور دوسرا آخری رسول کو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تھی، اور اس دعا کا جو تھا قبولیت کا مظہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری رسول مکہ سے اٹھایا، بنی اسماعیل سے اٹھایا۔ یہ تھی حسد جلن، یہ کوئی بات نہیں تھی۔ دین تو اسلام ہی ہے نا، کلمہ تو لا الہ الا اللہ ہی ہے نا، وہاں وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہو، یا موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے ہو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہو، یا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے ہو، سب کے لیے کلمہ تو ایک ہی، لا الہ الا اللہ۔ جب ڈائریکشن ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، جنت دوزخ ہی اجر اور گناہ سب کا وہ ہے، تو پھر کہاں جانا ہے بھاگ کر؟ نفس کی خواہش کر کے کہاں بھاگ کر جانا ہے بتائیے؟ یہ ہے ساری چیز۔ حسد انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، حسد انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک قوم کو ہلاک کر دیا حسد نے، انسانوں سے حسد انسانوں کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اس لیے اس بیماری سے اللہ کی پناہ مانگے۔ سورۃ فلق بہترین چیز ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ نہ خود کریں اور دوسروں کی حسد سے بھی بچیں۔ 11ویں رکوع میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل اچھی طرح جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، ان کی کتابوں میں آ چکا ہے۔ وہ محض حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ انہیں جلن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل سے کیوں نہیں۔ ان کی ساری بدعمالیوں کا سبب یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں۔ کون؟ بنی اسرائیل۔ دنیا دنیا چاہتے ہیں، وہ مرنا نہیں چاہتے، بلکہ ان میں سے ہر شخص 1000 برس تک جینے کی کا آرزو مند ہے۔ لیکن فرمایا البتہ لمبی زندگی کی آرزو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گی، نہ موت سے نہ اللہ کے عذاب سے۔ تو پھر لمبی زندگی پانے کا کیا فائدہ؟ ایمان کی زندگی ہو، ایمان کی موت ہو، زندگی بھلے جتنی بھی ہو، کامیابی والی ہو۔ فرمائے رکو نمبر 12، ہمارا پارہ کمپلیٹ ہونے کی طرف ہے۔ رکن نمبر 12، بنی اسرائیل کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی۔ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دشمنی کیوں ہوئی بنی اسرائیل کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل امید لگا کر بیٹھے تھے کہ بنی اسرائیل سے ہی آخری رسول آئیں گے، لیکن وہ بنی اسماعیل میں آ گئے، تو انہوں نے یہ ضد لگائی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ جبرائیل علیہ السلام غلطی سے بنی اسرائیل کے کسی بندے پر قرآن مجید اتارنے کے بجائے بنی اسماعیل میں جا کر اتار آئے ہیں۔ 12ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے ایک بہتان کا ذکر ہے۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے ہم سے دشمنی کی، اور وہی ہمارے کسی فرد کے بجائے، یعنی بنی اسرائیل کے بجائے، بنی اسرائیل کے کسی فرد کے بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی بنی اسماعیل کی فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی۔ اس رکوع میں جواب دیا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی نازل کی ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کے پیغمبروں اور فرشتوں سے دشمنی کرے گا تو اللہ بھی ایسے بدبختوں کا دشمن ہے۔ رکن نمبر 13، تورات کیوں منسوخ کی گئی؟ دیکھیے اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انسان جب ہم اسکول میں ڈالتے ہیں تو ہم اس کی کامیابی کا ایک سلسلہ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی کلاس، دوسری اور تیسری اور چوتھی، 4 رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی کو سمجھ لیں ماسٹرز PhD کی ڈگری ہے، فائنل 4th کلاس۔ پہلی کلاس میں آپ نے بچے کو ڈالا ہے،
پہلی کلاس میں سے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، اب آپ اسے دوسری کلاس میں ڈالیں گے یا پہلی میں ہی رہنے دیں گے کہ نہیں نہیں پہلی ہی پڑھتے رہو، پہلی سب سے زیادہ اچھی، دوسری میں نہیں ڈالیں گے؟ کامیابی کا راز تو پی ایچ ڈی میں ہے نا. کامیابی تو پہلی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، پی ایچ ڈی ڈگری میں ہے نا. پہلی کلاس میں بیٹھے رہنے میں تو نہیں ہے کہ آپ پہلی کلاس کو ہی پسند کر کے بیٹھے رہے ہیں. نہیں ہمیں دوسری پسند نہیں، تیسری بھی پسند نہیں، چوتھی بھی پسند نہیں، ہمیں تو پہلی ہی پسند ہے. تو یہ چیز یہ 13ویں رکوع میں یہود کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ نے تورات کو کیوں منسوخ کیا. جواب دیا گیا کہ اللہ بادشاہ ہے، اسے پورا اختیار ہے کہ جب چاہے اپنے فرامین کو بدل دے، بندوں کا خیر خواہ ہے. وہ اس طرح سے تورات سے بات نہیں اب سمجھ پا رہے تو اب انہیں انجیل کی زبور کی ضرورت ہے. یہاں اب تورات زبور انجیل اب آ چکی، اب وہ ان کتابوں سے اس طرح سے رہنمائی رہبری حاصل نہیں کر رہے، اللہ کی مشیت پر نہیں چل رہے، اللہ کے امر کو نہیں سمجھ رہے، تو اب ان کے لیے چلو نئی چیز دے دو. ایک کتاب پھٹ جاتی ہے بچے کی تو بچے کو ماں باپ نہیں لے دیتے ہیں نا، بیٹا وہ پھٹ گئی ہے، اس میں آپ کو برق حروف نظر نہیں آ رہے ہیں، اس میں سارے چیپٹر نہیں ہیں، وہ خراب ہو گئی ہے، اس میں آپ کا چیپٹر 1 ہے تو 2 نہیں ہے، 3 ہے تو 4 نہیں ہے، تو آپ کیسے کامیاب ہوگے؟ اس لیے آپ کو نئی کتاب کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بڑا کون ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ نے تورات کو کیوں منسوخ کیا؟ جواب دیا گیا کہ اللہ بادشاہ ہے، اسے پورا اختیار ہے کہ جب چاہے اپنے فرامین کو بدل دے، بندوں کا خیر خواہ ہے اور ان کی سہولت کے لیے تدریجاً احکامات نازل کرتا ہے. اللہ تو بندوں کا خیر خواہ ہے کہ میرے بندو تم فلاں بات بھول گئے، چلو دوبارہ یاد کروا دیتا ہوں، فلاں چیپٹر تم سے ضائع ہو گیا یا تم پھٹ گیا یا ضائع ہو گیا، چلو میں تمہیں دوبارہ یاد دلا دیتا ہوں، وہ صحیح سے نیا نیا تازہ تازہ کر دیتا ہوں. ایک حکم کو منسوخ کرنے کے بعد اس جیسا یا اس سے بہتر حکم نازل کر دیتا ہے. یہ ہے حکمت تورات کو منسوخ کرنے کی، کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو کوئی سمجھ تو سکے، کوئی سمجھے تو صحیح اس کی مہربانی کو، اس کی رحمت کو. پھر یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کب راضی ہوں گے؟ اہل کتاب ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں، لیکن اب جب پی ایچ ڈی کی ڈگری آ چکی ہے، تمہیں ابا آدم سے لے کر تعلیم دی جاتی رہی، اب تو تم پی ایچ ڈی میں آ جاؤ نا. کیا تم اب بھی پہلی دوسری کلاسوں میں بیٹھے رہو گے؟ تو کیا تمہیں کامیابی حاصل نہیں کرنی؟ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے. 14ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک وہ ان کے طریقے کی پیروی نہ کر لیں. یعنی مسلمان یہودی نہ ہو جائیں یا عیسائی نہ ہو جائیں، تو ان کے طریقے ہیں. مسلمانوں کے لیے بھلائی اور کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ وہ قرآن حکیم کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں. اور اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں پر بنی اسرائیل کے اور عیسائیوں کے ان لوگوں کی بہت زیادہ تعریف فرماتا ہے جہاں انہوں نے اس بات کو مانا ہے اور وہ سچے سچے مومن ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے انعام اکرام کی خوشخبریاں دیتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی بات مان لی. اور اللہ کی بات کیا ہے؟ ہدایت، کہ وہ قرآن حکیم کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں. سچے مومن وہی ہیں جو پیروی کی نیت سے قرآن حکیم کی اس طرح تلاوت کریں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. ایک حکم اور بھی ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے کہ عمل تو کر رہے ہو، اس کو پڑھنے کا بھی حق ادا کر رہے ہو یا نہیں. اس کو پڑھنے کا حق، اس کے پڑھنے کا حق، اس کے سارے قد و قال، اس کے سارے ضوابط اور قواعد و ضوابط اور تجوید کے قواعد سب تمہیں پتہ ہے یا نہیں، کہ کہاں رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں کہاں کیا کرنا ہے، ہر چیز تمہیں معلوم ہے یا نہیں. پھر دوسری رکو نمبر 15 کی طرف چلتے ہیں. حیات ابراہیم علیہ السلام، آزمائشوں کی داستان. ابراہیم علیہ السلام ہی کی آل اولاد میں سے ہے نا بنی اسرائیل، وہ والد ہیں، انبیاء کے باپ ہیں. انبیاء کے باپ کیوں کہا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بہت زیادہ رسول نہیں آئے، ابا آدم آئے، ادریس، شیش علیہ السلام، اور پھر جو ہے ان کے بعد کوئی اور آئے ہوں تو
ایک دو کے بعد پھر نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، قوم نوح، قوم عاد، قوم صالح، قوم شعیب، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق یروشلم میں، اور اسماعیل بڑے بیٹے تھے مکہ میں، جو اوپر بتا کے آ چکی ہوں۔ انبیاء کے باپ اس لیے کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ اب ان کی داستان سنیے۔ 15ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کئی محبتوں کے حوالے سے آزمایا۔ آزمائش کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، جھنجھوڑتا ہے، ٹٹولتا ہے۔ ہم؟ تو جب وہ اس پہ پورا اترتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنا لیتا ہے نا، اپنا بنا لیتا ہے، یہ میرا خالص بندہ ہے، یہ میرا خالص ہے، یہاں تک کہ اس کو پسند کیا کہ اپنا دوست ہی بنا ڈالا، خلیل اللہ کا لقب عطا کر دیا۔ یہ میرا بندہ، یہ میرا دوست ہے، میرا پیارا بندہ ہے، میرا دوست ہے۔ یہ ہے ولایت، اس کو کہتے ہیں جس کی گواہی اللہ دیتا ہے اور قیامت تک کے زندہ رکھتا ہے۔ فرمایا انہوں نے والدین کی محبت چھوڑی، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ گھر کی محبت، وطن کی محبت، قوم کی محبت، اولاد کی محبت۔ اولاد کی محبت کیسے چھوڑی؟ اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں پیدا ہوئے، بڑے بیٹے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہوئے، باپ اور بیٹے کی شدید محبت چل رہی ہے، صبح شام پیار محبت میں گزر رہے ہیں، لگتے جگر ہے، سینے سے لگا کر ٹھنڈک، آنکھوں سے دیکھ کر سکون۔ اے ابراہیم چلو اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل کو مکہ کی وادی میں چھوڑ کر آؤ، اور یہ تمہیں اللہ کا حکم ہے۔ سمے نہ واتا، جی میرے رب جیسے آپ کا حکم۔ چل پڑے اور وہاں چھوڑا بیوی کو اور بچے کو، کچھ چند کھجوریں اور پانی کا کچھ مشکیزہ دے کر، اور جب پلٹے تو بیوی نے کہا کیا سیدی، اے میرے سردار کہاں چلے ہو؟ تم ہمیں یہاں بیابان چھوڑ کر جا رہے ہو؟ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، بیوی نے ہی کہا، کیونکہ وہ اتنے بڑے رسول کی بیوی تھی نا، تو رسول کے ساتھ رہ کر انہیں سب پتا تو تھا، ایمان کی کیفیت میں تھی۔ کیا آپ کو یہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ بولیے کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑے بغیر کہا ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اما ہاجرہ نے کہا پھر ہمیں کوئی غم نہیں، آپ جائیے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ تھے ایمان کے لیول، یہ تھے محبت اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے بندے سے، یہ مطلوب ہے بندے سے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان عطا کرے۔ یہ مطلوب تھی کہ اولاد کی محبت اتنی دیر کے بعد ملا ہے میرا بچہ مجھے، رب تعالیٰ کہہ رہے نہیں اسے وہاں چھوڑ کر آؤ، اور تم نے وہاں نہیں رہنا، واپس فلسطین آ جاؤ اور یہاں دین کا کام کرو۔ غرض ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب 12-13 سال کے ہوئے تو اے ابراہیم خواب میں آ گئے، ذبح کرو اسماعیل کو میرے لیے۔ یا اللہ جو تیرا حکم، اسماعیل اللہ کا یہ حکم ہے، ابا جو حکم ہے آپ کر گزریے، میں حاضر ہوں، میں اپنے رب کے لیے حاضر ہوں۔ یہ ہیں قربانیاں، یہ ہیں جذبے، یہ ہے ایمان کا لیول۔ ایسے ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے خلیل اللہ میرا بندہ خلیل ہے، میرا دوست ہے، ابراہیم میرا دوست ہے، حنیفہ ہے، یکسو ہے، ہر چیز اس نے میرے حوالے کر دی، یہاں تک کہ بیٹا مانگا تو بیٹا بھی لے کر بیٹھ گیا چھری گلے پر، بیٹا گردن سامنے رکھے عاجزی سے بیٹا ابا آپ چھری چلائیے میں حاضر ہوں۔ ابا کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے اور چھری چلا دی، اور چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر تو نہیں چلنے دینی تھی نا، تو ایک امتحان تھا، پاس ہو گئے، ٹیسٹ تھا۔ یہ ہے محبت، انہوں نے والدین کی محبت، والدین کو چھوڑا، گھر کی محبت، گھر کو چھوڑا، وطن کی محبت، وطن کو چھوڑا، قوم کی محبت، قوم کو چھوڑا، اولاد کی محبت، غرض ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے انہیں انعام کے طور پر نوع انسانی کے لیے امام بنا دیا۔ اے ابراہیم میں تجھے امام بنانے جا رہا ہوں تمام انسانوں کے لیے،
تو ابراہیم علیہ السلام نے پتہ ہے کیا کہا؟ یا اللہ، اور میری اولاد میں سے، یعنی کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو نے مجھے تو امام بنا لی، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظالموں کے لیے میرے ہاں کوئی جگہ نہیں۔ تو کچھ حکمت ہوگی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غیبوں کے علم جانتا ہے نا کہ ہر کوئی تو نہیں امام بن سکتا، ہر کوئی تو نہیں مومن بن جائے گا۔ شیطان بھی ساتھ ساتھ ہے، اور انسان کے نفس بھی ساتھ ساتھ ہے، اور انسان کی برائیاں بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ تو اسی لیے قرآن مجید انسان کو سیدھا کرتا ہے نا کہ اصل چیز کیا ہے، رب کو مطلوب کیا ہے، ویسا بن جاؤں، ویسا بننے کی کوشش تو کروں، ویسا نہیں بن سکتا تو کوشش تو کروں، تاکہ میرا رب تو جان لے کہ ہاں میرے بندے نے کوشش کی ہے کہ میں ویسا بنوں۔ اللہ نے انہیں انعام کے طور پر نوع انسانی کے لیے امام بنا دیا۔ انہوں نے شہر مکہ کو آباد کیا، یعنی کہ اپنی بیوی اور بچے کو وہاں ٹھہرایا، اور وہاں بیت اللہ کی تعمیر نو کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی۔ جب اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے، قربانی والا واقعہ بھی ختم ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، اور دعاؤں پہ دعائیں کرتے جا رہے ہیں۔ کیا کیا دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے؟ بیت اللہ کی تعمیر نو کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، ہماری خدمات دینی کو قبول فرما، جو ہم خانہ کعبہ بنا رہے ہیں ہم سے قبول کر لے، کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دے، اور ہماری نسل میں سے ایک پیغمبر بھیج دے۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مبعوث ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، انہوں نے کہا تھا ہماری نسل سے ایک پیغمبر بھیج دے جو اللہ کا کلام لوگوں کو سنائے، اور انہیں احکامات اور حکمت سکھائے، اور ان کا تزکیہ کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نسل ابراہیمی میں آخری نبی بنا کر بھیجا۔ یہ آخری رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جنہیں یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر، اور ہم ابراہیم کے اس طریقے پر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اولاد سے کیوں اتنی فرمائے، ہوئی پہلوئے آمنا سے ہوئے تھا، دعائے خلیل اور نبید مسیحا۔ نبید مسیحا خلیل علیہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور تم پھر اس کی بات کو ماننا۔ اور قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امت محمد ہی بن کر آئیں گے، رسول بن کر نہیں، امت محمد ہی۔ رسول کا مقام اور مرتبہ وہ پا چکے ہیں اپنے وقت میں، رسول بھی ہوں گے لیکن وہ امت محمدی بن کر آئیں گے، تب سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ رکو نمبر، اچھا بھی ہمارا چل رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو آیات قرآنی سنائی۔ جو لوگ یہ آیات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے ان کے نفوس کا تزکیہ کیا، وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی تھی نا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ان کے نفوس کا تزکیہ کیا۔ تزکیہ نفوس کا ہوتا ہے، نفس کی بیماریاں ختم کی جاتی ہیں، ان کی گندگیاں غلاظتیں صاف کر کے اس میں اچھا اچھا ڈالا جاتا ہے، تاکہ دل منور اور نور بصیرت حاصل ہو۔ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، آخرت کی فکر اور شہادت کی طرف پیدا کی۔ یہ ہے تزکیہ نفس کی بات۔ جب محبت ڈالی جاتی تو کس کی؟ سب سے پہلے اللہ کی، آخرت کی فکر کی، شہادت کی طرف پیدا کی۔ پھر انہیں احکامات سکھائے جس پر عمل کرنا تھا، جس پر عمل کر کے جنت حاصل کرنی تھی، اور احکامات کی حکمت سکھائی۔ اس طریقے سے حکمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت مبارکہ، احادیث۔ کتاب تو قرآن مجید ہے، اور تعلیم و تربیت کیا ہے؟ تزکیہ، جو آپ کے درس و تدریس اور سکھانے کا طریقہ تھا، اور آپ نے ایک زبردست ٹیم تیار کر دی، صحابہ کرام جیسے ساتھی میسر آئے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ تو آپ کی خوبصورت اخلاق تھا، محبت تھی، مسکراہٹ تھی، پیار تھا، چاہت تھی، طلب تھی، تڑپ تھی۔ پیچھے دعا کس کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کس سے دعا کی تھی؟ اللہ سے، اللہ اللہ غفور الرحیم سے۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ نسل در نسل آتا ہے نا پھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے، دیکھیں کس طرح سے دعا قبول کی، اور کہ اپنے پیارے بندے کو اٹھایا۔ تو پھر انہیں احکامات سکھائے اللہ تعالیٰ کے رسول نے، اور احکامات کی حکمت سکھائی۔ اس طریقے سے وہ جماعت تیار ہوئی جس نے بڑی قربانیاں دے کر ایک سال معاشرہ اور عادلانہ نظام قائم کیا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرتی عدل
قائم ہو تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ ہوگا۔ کون سا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہمارے پاس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت مبارکہ، احادیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہیں، سیرت مبارکہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور عادلانہ نظام کے قیام کے حوالے سے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوں گے۔ جب وہ اصل چیز سے ہی ہٹے ہوئے ہیں تو کیا قربانی دیں؟ نفس اور نفس ہی چل رہی، میرا تیرا، یہ میرا وہ اس کا، یہ مجھے نہیں ملا وہ مجھے نہیں ملا، یہ چل رہا ہے بس۔ ہم؟ اللہ کس کو نہیں ملا؟ یہ کس کے دل میں تڑپ ہے کہ مجھے اللہ ملا یا نہیں ملا، مجھے رب ملا یا نہیں ملا، میرا ایمان کس لیول کا ہے؟ ملت ابراہیمی کی وضاحت، آخری رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے پارے کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ 16ویں رکوع میں ملت ابراہیم علیہ السلام کی وضاحت کی گئی۔ ملت ابراہیم یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے فوراً اس کی تعمیل کی جائے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں حاضر ہوں، ہر موقع پر کہا یا اللہ جیسے تیرا حکم میں حاضر ہوں، یا اللہ جیسے تیرا حکم میں حاضر ہوں۔ یہی روش ہر دانش مند انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ اہمیت نیک لوگوں کی راہ کی پیروی کی نہیں ہے، نہ کہ ان سے کسی نسلی تعلق کی۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے پوری انسانیت کو، کہ تعلق، قبیلے، نسلیں، یہ سب کی اہمیت نہیں ہے۔ لہٰذا 2 مرتبہ اس رکوع میں بیان کیا گیا کیا؟ تِلْکَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کہ اہمیت کس چیز کی، اس کو سمجھو نا، اس کو پہچانو، کہ وہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، جس کا ذکر ہوا ہے اوپر۔ انہوں نے جو اعمال کیے وہ ان کے لیے تھے، اور جو تم اعمال کر رہے ہو، ہم سب کو پیغام ہے، وہ تمہارے لیے ہیں۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، وہ کیا کرتے رہے، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بنی اسرائیل کیا کرتے رہے۔ بنی اسرائیل میں کتنے کتنے نیک لوگ گزرے ہیں ہم نہیں جانتے، نصارہ میں کتنے کتنے نیک لوگ گزرے ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، انہوں نے جو اعمال کیے وہ ان کے لیے تھے، اور جو تم اعمال کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہیں۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، بلکہ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، تم کیا کر کے آئے ہو۔ ہمیں پیغام دے جا رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر کے جانے والے ہیں اللہ کے حضور۔ ہمارے پاس کیا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے؟ کوئی اچھی چیز ہے بھی یا نہیں؟ ایمان کا لیول، ہماری دل کی بیٹری کتنی چارج اللہ کے ساتھ کتنی کنیکٹ ہے؟ 100%، 80%، 10% کتنی؟ اللہ کے ساتھ کتنے کنیکٹڈ ہیں ہم؟ چیک کریں اپنے آپ کو، تبھی تو ہمارا مواخذہ آسان ہوگا۔ جتنی اچھی چارجنگ ہوگی اتنی جلدی ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جتنی بیٹری ہماری چارج ہوگی، اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوگی، اتنی جلدی ہم جنت میں جائیں گے نا۔ فرمایا یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ کسی سے نسلی تعلق کو آخرت میں بخشش کی بنیاد نہ سمجھنا۔ آپ یہ بہت بڑی بات سمجھ رہے ہیں یہاں پر، کہ کسی کی سفارش نہیں چلے گی اس دن، کوئی واسطے وسیلے کام نہیں آئیں گے، کوئی آستانے بزرگ کام نہیں آئیں گے اس دن۔ یہاں یہ بہت بڑا پیغام ہے یہاں پر اس آیت میں سمجھنے کے لیے۔ سمجھ لیجئے کون کام آئے گا؟ ایمان اور اللہ سے تعلق، بس تیسری چیز کوئی نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ بندے اور اللہ اور بندے کا تعلق ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ بیچ میں کوئی بیماری، کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے، ایسا تعلق ہونا چاہیے۔ رب اور بندے کے درمیان کوئی اور نہیں ہے بیچ میں، یہ تعلق، یہ مضبوطی، یہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اس چیز کو سمجھے، کسی سے نسلی تعلق کو آخرت میں بخشش کی بنیاد نہ سمجھنا، بلکہ اللہ تو کردار دیکھے گا، بندے کا تعلق دیکھے گا خود سے، کہ میرا بندہ مجھ سے کتنا کنیکٹ رہا، اور میرے اور اپنی محبت کے درمیان اور کتنی محبتوں کو بیچ میں لایا، کتنے واسطے وسیلے صدقے لایا، جو سب برباد ہو جائے گا۔ سارے واسطے وسیلے برباد ہو جائیں گے، ساری چیزیں، سارے جتنے بھی سفارشی بنا رکھے ہیں انسان نے اللہ کے علاوہ، سب برباد ہو جائیں گے، انسان خود بھی برباد ہو جائے گا۔ ان سب سے صفائی، ان سب کے علاوہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو کہ میرا بندہ خالص میرے ساتھ کنیکٹ ہو، خالص میرے ساتھ کنیکٹ ہو۔
موبائل کا چارجر جو ہے وہی اس کے ساتھ چارجنگ پر لگے گا تو چارج ہوگا. اگر اس کو کسی اور دوسرے چارجر کا چارجر لگائیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، جل جائے گا، سڑ جائے گا. اس لیے اللہ بندے کا تعلق اللہ سے ایسا ہونا چاہیے. اللہ ہمیں اچھا کردار ادا کرنے اور نیک لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پہلا پارہ ہمارا کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں. رب اجعلنی لک شکارا لک زکارا لک رہابا لک مطواعا الیک مخبتا اواہا منیبا. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وهد قلوبنا وسدد لسانا واسلل سقيمة قلوبنا. آمین ثم آمین. آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ کل دوسرے پارے کے ساتھ حاضر ہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے پارے کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کو کوئی بات کرنی ہے تو انشاءاللہ کل دوسرے پارے کی نشست میں جب ہم حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ پہلے آپ کے ساتھ آج کے پارے کے حوالے سے بات چیت کروں گی. جو بھی آپ کو پوچھنا ہو یا بات کرنی ہو ضرور کیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.